بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1970 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 85 آیت سے ہوتا ہے. 3/85. آغاز کلام اس آیہ جلیلہ سے ہوتا ہے کہ جب پہل اس کے صحیح مطابق میرے سامنے آئے، آج تک وہ احساس باقی ہے. کئی دنوں تک مجھ پر ہفتے کا عالم رہا اور اس کے بعد اب تک یہی کیفیت ہے کہ جب یہ آیت جلیلہ سامنے آتی ہے تو پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. میرے پاس مغرب کے بڑے بڑے مفکرین، سائنٹسٹ اکثر آتے رہتے ہیں. اسلام کے متعلق ان سے باتیں ہوتی ہیں. دلائل و براہین کی روح سے اپنی بصیرت کے مطابق انہیں یہ میں قرآن کا نظام سمجھاتا ہوں. فکری طور پر وہ اسے سمجھ بھی جاتے ہیں، لیکن اٹھتے وقت وہ کہتے یہ ہے کہ یہ اس قدر مکمل، اس قدر انسانیت ساز بے نظیر نظام جس کا ذکر تم نے کیا ہے اور جسے سمجھایا ہے، یہ کہیں عالم اسلام میں عملاً قائم بھی ہے، اس وقت کہیں چل بھی رہا ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں اس کے نتائج سے کہ جو کچھ اس کے دعوے ہیں وہ واقعی نتائج سے ان کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں. اور جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ اس مور کی طرح جو اپنے رقص میں تو ماہر ہوتا ہے، لیکن جب پاؤں پہ نگاہ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے طرز سمیٹ لیتا ہے. میری یہی کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن اس سے ایک بڑی اہم چیز سامنے آتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی نظام کو نظری طور پر پیش کرنا، دلائل اور براہین سے اس کی صداقت کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، فکری طور پر یہ بتانا کہ یہ کس طرح سے ان مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتا ہے جن کے حل میں یہ جنت سے نکلا ہوا آدم مارا مارا پھر رہا ہے. لیکن بات آگے آتی ہے کہ اس کے بعد اس نظام کو عملاً متشکل کر کے دکھا دیا جائے تو اس کے نتائج اس کی صداقت کے بڑے بین اور مشہود ثبوت بن جاتے ہیں. اور حقیقی ثبوت یہ ہوتا ہے، پہلی چیز بھی ضروری ہے، علاج کے لیے نسخے کا لکھا جانا نہایت ضروری ہوتا ہے. ایک سمجھدار مریض بھی اس نسخے کے اجزاء کو دیکھ کر یا ڈاکٹر سے سمجھ کر مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس سے میرے مرض کا علاج ہو جائے گا. لیکن وہ اس کی ہلاکت پر ایمان اس وقت لاتا ہے جب وہ اس نسخے کو استعمال کرتا ہے اور اس سے دیکھتا ہے کہ اسے شفا حاصل ہو گئی. سائنٹسٹ کا ایک فارمولہ نظری طور پر بڑا ہی اطمینان بخش ہو سکتا ہے، وہ اسے ثابت بھی کر سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ فارمولہ لیبارٹری میں ان پریکٹس لایا جائے، عملاً اس پر اسے کر کے دکھایا جائے اور پھر وہ نتائج سامنے آ جائے جس کا وہ مدعی ہے، تو پھر اس میں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی.
بنیادی طور پر دلائل و براہین کی روح سے کسی نظریے کا، فارمولے کا، نظام کا پیش کرنا، اس کے بعد عملاً اس کے نتائج کو سامنے لا کر مشاہدے کے طور پر اس کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچانا، یہ چیز اگر کر دی جائے تو اس کے بعد پھر کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی۔ رسول آتا تھا، وہ خدا کے پیغام کو نظری طور پر پہلے پیش کرتا تھا، دلائل و براہین سے سمجھاتا تھا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہ دلائل پہ کتنا زور دیا گیا ہے، فکر، تدبر، شعور، تعقل، براہین، لیکن اس کے بعد رسول اس نظام کو پھر عملاً متشکل جب کرتا ہے تو اس کی صداقت اس قدر مشاہدے میں آنے کے بعد بیان ہو جاتی ہے کہ قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر فوج در فوج لوگ اس نظام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پروگرام ہے جو نظام خداوندی کے لیے دیا گیا۔ رسول نظری طور پر پیش کرتا تھا، پھر اس کے بعد عملاً اس کو کر کے دکھاتا تھا، اس کے نتائج اس کی صداقت کے زندہ مشہود ثبوت بن جاتے تھے، اور اس طرح سے جو ایمان آتا تھا وہ ایمان غیر متزلزل تھا، بڑا مستحکم تھا۔ لیکن اگر کوئی قوم کسی نظام کو پہلے نظری طور پر دلائل و براہین کی روح سے سمجھے، پھر وہ نظام عملاً متشکل ہو جائے اور اس کے درخشندہ زندہ پائندہ نتائج سامنے آ جائے محسوس شکل میں، وہ اس کا مشاہدہ کر لے، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر وہ قوم اس نظام سے انکار کر دے اور دوسرا نظام اختیار کر لے، آپ سوچتے ہیں اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے بعد اور تو اور خود خدا بھی یہ کہہ اٹھے کہ کیسا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ میں نے کہا تھا کہ یہ آیا جلیلہ جب اس کے متعلق سامنے آیا تو لرزہ طاری ہو گیا مجھ پر۔ کہا یہ کہ کہو وہ قوم کہ جس کے سامنے جاءہم البینات، نہایت واضح طور پر ایک نظام آ جائے، کھلا ہوا، نکھرا ہوا، ابھرا ہوا، یہ بینات کے تو معنی یہ ہے، وہ نظری طور پر اس قدر واضح، مدلل، نکھرا، ابھرا ہوا سامنے آ جائے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقًّا، اور وہ مشاہدہ کر لے اس بات کا کہ رسول جو کچھ کہتا تھا پھر واقعہ اس نے کر کے دکھا دیا ہے، وہ ایک حقیقت و ثابتہ کی طرح سامنے آ گیا ہے۔ عربی زبان میں حق کے معنی جیسا ہم جانتے ہیں ویسے تو سچائی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں، وہ تو صداقت ہوتی ہے، وہ تو صدق ہوتا ہے، ٹروتھ ہی اس کے معنی نہیں ہوتے۔ جب کوئی ٹروتھ عملی شکل اختیار کر کے ٹھوس نتائج سامنے لے آتا ہے تو عرب اس وقت اس کو حق کہتے ہیں۔ حقیقت ہمیشہ مشہور ہوتی، محسوس ہوتی ہے، نظری طور پہ نہیں ہوتی، اور لفظ شاہدوں نے تو بات واضح کر دی۔ وہ قوم کہ جس کے سامنے بینات آ جائیں دلائل و براہین کی روح سے، اور پھر وہ مشاہدہ کر دے کہ رسول جو دعویٰ کرتا تھا وہ ٹھوس نتائج پیدا کر کے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ کہا کہ اس کے بعد کفروا بعد ایمانہم، اس طرح سے جو قوم ایمان لائی ہو اس کے بعد پھر وہ اس نظام سے پھر جائے تو آپ کو معلوم ہے قرآن نے کہا کیا ہے، کیسا یہد اللہ ہو، تو کہو وہ کون سا طریقہ اور ہے جس سے خدا اس قوم کو کشاد کی راہیں دکھائے۔ اللہ اکبر، یہ عجیب چیز ہے کہنے کی، کیسا کے اندر وہ طریق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا خدا سے، کہا یہ تھا کہ ارنی کیسا تو ہی اللہ ہوتا ہے،
پوچھا تھا کہ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا تھا ایمان رکھتا ہوں، لیکن اطمینان یوں چاہتا ہوں کہ وہ طریقہ بتایا جائے جس طریقے سے مردہ قومیں زندہ ہوا کرتی ہیں۔ یہاں کیسے نے یہ بات کہہ دی کہ طریقے تو دو ہی تھے، نظری طور پر دلائل و براہین سے ایک چیز کو پیش کرنا، بلند فکری سطح پر پہنچے ہوئے انسانوں کے لیے یہی چیز کافی ہو جاتی ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تھے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اگرچہ بڑا لمبا عرصہ تھا، لیکن وہ لوگ اس طرح سے اسلام کی طرف آئے۔ کتنے آئے تھے اتنے لمبے عرصے کے اندر، لیکن اس کے بعد جب اس کی دوسرا فیز شروع ہوا ہے اور اس کے بعد یہی نظام جسے نظری طور پہ پیش کیا جا رہا تھا عملاً متشکل ہو کے سامنے آیا ہے، عرصہ 6-7 سال کا تھا، لیکن کیفیت یہ تھی کہ حضور کے آخری حج میں کم از کم 1 لاکھ کا مجمع تو مکے کے میدان میں جمع ہوا تھا، اور 22 لاکھ مربع میل پر یہ مملکت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کیا چیز تھا؟ شاہدوا ان الرسول حقا، اس قوم نے مشاہدہ کر لیا کہ جو کچھ کہہ رہا تھا رسول وہ ایک ٹھوس حقیقت کی شکل میں سامنے آ گیا۔ تو کہا کہ اس کے بعد پھر وہ قوم اگر اس نظام کو چھوڑ کر اس سے انکار کر لے، دوسرا نظام اختیار کرے، کیسا یہد اللہ قومن، تو بتاؤ تم خدا کو کہ اور کون سا طریقہ اختیار کیا گیا تمہارے لیے؟ غور فرمائیے، ہے نا ایسی چیز جس سے لرزہ طاری ہو جاتی؟ کہو کم بختو، کون سا اور طریقہ باقی رہ گیا ہے جو اختیار کیا جائے کہ تمہیں کشاد کی راہ وہ دکھا دے؟ اس کے بعد اور طریقہ کون سا ہے؟ کیسا یاد دیتا ہے؟ کفر بعد ایمان، جس قوم کی کیفیت یہ ہو اقبال کے الفاظ میں کہ خود طبس میں کیفر و کسرا شکست، اس قوم نے خود آ کر کیسر و کسرا کی ملوکیتوں کے تختے کو الٹ دیا اور اس کے بعد خود سر تخت ملوکیت نشست۔ ملوکیت کو اس طرح سے تباہ کیا اور اس کے بعد خود ہی ملوکیت کے تخت کے اوپر خود بیٹھ گئی یہ کام۔ کیسا یہد اللہ قومن، اس کام کو کس طرح ہدایت کی راہ دکھائی جا سکتی ہے؟ کشاد کی راہ دکھانا، کامیابی کی راہ دکھانا، کیا کیا چیز نہیں قرآن نے ختم کیا، اس نظام نے عملاً نہیں ختم کی۔ ملوکیت کو ختم کیا، اس ملوکیت کے بعد آج دنیا میں سنگین ترین شکل میں ملوکیت 1400 سال کے بعد بھی، جب دنیا کی کافر سے کافر ترین قومیں بھی اسے چھوڑ چکی ہیں، آپ کے ہاں آج تک چلی آ رہی ہے اور دھاندلی سے نہیں چلی آ رہی، چلی آ رہی ہے۔ اور اس کے لیے آج کے محراب منبر میں خطبے کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں ان کی۔ ملوکیت کے لیے خدا سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ پختہ رہے، پائندہ رہے، ہمیشہ رہے، زندہ رہے، خدا کی نصرت اسے حاصل ہو۔ یعنی ابلیسی نظام کو خدا کی نصرت کی دعائیں مساجد کے خطبے میں مانگی جا رہی ہیں 1000 برس۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا کی یعنی سخت ترین کافر قومیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، مشرک قومیں جنہیں کہتے ہیں، خدا سے انکار کرنے والی قومیں جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے بھی ملوکیت کو چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ ملکوں کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ دیکھا آپ نے کیا کیا؟ قرآن کے ساتھ ہماری دوسری لعنت تھی انسانیت کے سر پر، مذہبی پیشوائیت۔ قرآن کریم نے یہ کہہ کے کہ تم دیکھو احبار و رہبان کس طرح سے لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھا جاتے ہیں، انسانوں کو خدا کے، عوام کو خدا کے راستے کی طرف آنے میں راستے میں سنگے گراں بن کر یہی قوم، یہی گروہ حائل ہے۔ اس کو اس طرح سے مٹایا کہ آپ کو یہ لفظ ہی نظر نہیں آتا، ابتدائی اسلام کے لٹریچر میں یہ لفظ نہیں، یہ مولوی کا لفظ ہی ہے نہیں ہمارے یہاں۔ قرآن نے ایک جگہ جہاں علماء کا لفظ استعمال کیا،
ختم کیا عملاً اس نظام نے، مشاہدہ کر لیا اس قوم نے کہ یہ جو نظام ہے اس جذب انسانیت کے اوپر، اس کا یہ علاج تھا۔ آج دنیا کے مشرق ترین اور کافر ترین ملکوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا وجود نہیں رہا۔ سخت ترین گرہ اگر اس کی ہے، اس سامریت کی بھی، اس حمانیت کی بھی، تو وہ مسلمانوں کے اندر آج موجود ہے۔ قرآن نے اسی آیت جلیلہ میں جہاں مذہبی پیشوائیت کے خلاف کہا، آدھی آیت ہے، اگلی آدھی آیت میں یہ کہا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے دولت کے انبار اکٹھے کر کے نظام سرمایہ داری کو قائم کرتے ہیں، ان کا سارا سرمایہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور داغے جائیں گے یہ لوگ۔ تیسری یہ لعنت تھی انسانیت کی جو قانون کی شکل کے اندر دنیا میں آئی، اسلام نے اس کو مٹایا، لیکن اس کے بعد بدترین شکل میں سرمایہ داری اور جاگیرداری اور زمینداری کا جو نظام آیا ہے تو وہ آپ کے یہاں نظام آیا۔ کیفیت یہ ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے کیپٹلزم یا سرمایہ داری کے نظام کو جنم دیا تھا، وہ قومیں بھی اس کو چھوڑ کے کم از کم 80% اس کو ختم کر چکی ہیں اپنے ہاں، اور آپ کے ہاں آج بھی اس مسئلے پہ جنگ ہو رہی ہے ساتھ کہ سرمایہ داری کا نظام عین اسلام ہے، اور جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ یہ اقامت دین ہے آپ کے ہاں آج اس 20ویں صدی میں۔ اس کے بعد آپ توقع کرتے ہیں کہ کشاد کی راہیں آپ پہ کھلے، کیسا یاد اللہ فہمن، انہیں بتاؤ تو پھر کون سا طریقہ اور باقی ہے جس سے یہ کچھ کیا جائے اور آپ کو پھر کشاد کی راہ دکھائی جا سکے؟ کیسا یاد اللہ قومن، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار تھی، اس قوم کو غضب تھا، مسلط ہوا 1300 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا یاد اللہ قومن کس طرح سے یہ آ رہا ہے۔ اس وقت سارا عالم اسلام اپنی ذلت و مسکنت، اپنی ناکامی اور ناراضی کے ہاتھوں تنگ رہا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اس جہنم سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا اس کو۔ کیسا یاد اللہ قوم، وما هم بخارجین من النار۔ دوسری قومیں خدا کی رہنمائی یوں وہی کی روح سے اگر ان کے سامنے نہیں آئی تو خالص عقل کی روح سے ہی انہوں نے اپنے عام کے کچھ تو معاملے سنوار دیے ہیں، بڑی حد تک یہ رہنمائی کر سکتی ہے۔ لیکن جو کام دین کے نظام کو چھوڑ کر مذہب کی سطح کے اوپر اتر آتی ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی کہ عقل کی راہیں مسدود ہو جاتی، کائناتی قوتوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتی، نظام خداوندی تو ان کے ہاں سے متروک ہو چکا ہوا ہوتا ہے، ذلت و پستیوں کے اس مقام پہ آ جاتی ہیں کہ ساری دنیا نے نفرت کی نکاح سے دیکھ لیا۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے اس بات میں۔ ہاں پہلے تو یہ کہو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جہاں کیا لفظ آیا ہے قرآن نے کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظلم کے معنی عربی زبان میں اور قرآن کے استعمال کی روح سے یہ ہے کہ جو شاید جس مقام پہ ہونی چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رکھا جائے۔ جہاں ظالمین اس قوم کو کہا ہے، یہ قوم ایک عقائدن سب چیزیں وہ مان رہی ہے، خدا کو مان رہی ہے، رسول کو مان رہی ہے، کتاب کو مان رہی ہے، دین کو مان رہی ہے، ہر چیز، لیکن کسی کو اس کے صحیح مقام پہ نہیں رکھا ہوا۔ خدا جو ایک نظام اور ایک ضابطۂ قوانین دینے والا تھا، وہ صرف پرستش کا ایک کی شے بن کر رہ گئی۔ عبادت جس کے معنی قانون خداوندی کی اطاعت تھی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا تھا، وہ محض پورا بات بن کے رہ گئی آپ کو۔ اور آج کے جس کے معنی اس دنیا کے حصے حاصل کرنا تھا، اپنا شیئر لینا تھا اس دنیا کے اندر، ایک موہوم تصور بن کے رہ گیا۔ آخرت کے جس کے معنی مستقبل سنوارنا تھا کسی قوم کے لیے، آپ کے یہاں ایک ایسی تاریخ آ گئی جس سے، یعنی وہ ہائی کورٹ کی تاریخ، تو جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ وہ کب ہوگا اور کیسے کچھ تصور ہوگا، کوئی شے اپنے مقام پہ نہیں ہے۔ دین کے یہ اجزاء یا ارکان
ان کی ادائیگی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، زکاتیں بھی دے رہے ہیں آپ، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مشقت کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، کوئی شے اپنے مقام پہ نہیں رہی ہوئی۔ مقام تو ان کا اس دین کے اندر تھا نا۔ ایک مشین کے گھڑی کے پرزوں کو اگر آپ کھول کے میز کے اوپر رکھ دیں الگ الگ، سارے پرزے ٹھیک ہوتے ہیں، وہ کیوں گھڑی نہیں چلتی، وہ کیوں وقت نہیں بتاتی؟ کہ وہ پرزے اپنے مقام پہ نہیں ہوتے۔ اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ پرزے موجود ہیں، قرآن موجود ہے، اس کے ایک حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی کہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے۔ قوم موجود ہے، اس زمانے میں تو یہ کہیں کوئی 1 کروڑ بھی نہیں ہوگی ساری دنیا میں، آج تو 60-70 کروڑ ہے۔ مملکتیں موجود ہیں آج کی، اس زمانے میں تو مملکت سمٹی ہوئی تھی، آپ کی بھی اتنی تھی، یعنی سمٹی ہوئی نہیں تھی، بڑی مختصر تھی۔ اتنی پھیلی ہوئی مملکت، اتنی بڑی آبادی اس قوم کی، قرآن اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ شاہدوا ان الرسول حقا، انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا اس کا۔ مشاہدے کی کیفیت یہ ہے، جیسا میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج بھی اس قوم کے کسی واعظ کو سنیے جا کر، وہ جو آپ کا صدر اول کا دور ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ کا دور، اس دور کی ساری تاریخ دہراتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ کر کے دکھایا، انہوں نے یہ کر کے دکھایا، ہمارے اسلاف نے، اس قوم نے یہ کیا، خلافت راشدہ نے یہ ہوا، رسول اللہ نے اس طرح سے ایک نظام قائم کیا، اس نظام کا یہ عملی نتائج سے ساری تاریخ اس دور کی آپ ہر روز ہر خطبے میں ہر بات میں سنیں گے۔ اس سے بڑی شہادت اور کون سی ہوتی ہے؟ یہ اس سے منکر نہیں ہے، یہ قوم اس کی شہادت دے رہی ہے ساری دنیا کو۔ یہ کہیں کوئی نئی بات آپ کے ہاں ایسی اونچی درجے کی ہے، یہ قوم کہتی ہے تو شاید کون سی نئی بات ہے؟ ہمارے یہاں آپ دیکھیے خلافت راشدہ میں یہ کچھ کر کے دکھایا تھا، سب سے پہلے انہوں نے یہ نظام کیا، ساری دنیا میں اس کی یہ شہادت دیتی ہے۔ کیا شہادت دیتی ہے؟ ان الرسول حق، ہمارے رسول نے یہ عمل کر کے دکھایا تھا، ٹھوس طریقے سے دنیا کے سامنے یہ نظام آ گیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ستم ظریفی اور بے ادبی ہے کہ قوم آج تک شہادت دے رہی ہے اس چیز کی کہ یہ واقعی نظام قائم ہوا تھا، اس نے یہ نتائج پیدا کیے تھے، اس طرح سے رسول کی حقانیت کی شہادت دیتی ہے یہ قوم۔ لیکن کیفیت یہ ہے، قوم الظالمین ہے، سب چیزیں موجود ہیں اس کے پاس، اپنے مقام پہ نہیں رکھا ہوا۔ تو کہو کہ جو قوم اس طرح سے بینات اپنے پاس رکھتی ہو، اس نظام کے عملاً قائم ہونے کے بعد نتائج کی شہادت دیتی چلی جائے اس وقت تک، یعنی خود اس کی بھی شہادت دیتی ہے کہ جب یہ نظام قائم باقی نہیں رہا تھا تو ہمارے دور ملوکیت میں پھر کتنا استبداد ہوا، کتنا ظلم ہوا، اسلام اپنے مقام سے ہٹ گیا، یہ سب کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہو جس قوم کی یہ کیفیت ہو جائے کہ بینات موجود ہو، رسول کے حقانیت کی شہادت دیتی ہوئی چلی آ رہی ہو، اور پھر اس نظام سے انکار کرتے ہوئے عملاً دوسرے نظام اختیار کیے ہوئے ہو، کیسا یاد اللہ القوم، پھر اس قوم کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا۔ کیفیت یہ ہو جاتی ہے عزیزان من، بڑے غور سے دیکھنے کے یہ 4 ٹکڑے، اولائے کا جزاؤ ہوں، یہ وہ قوم ہے کہ جس کی اس روش کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لعنت کے معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لانا کے معنی ہوتے ہیں محروم ہو جانا کسی خوشگواری سے، حرما نصیبی ہو جانا اس سے، محروم ہو جانا، دور ہو جانا اس سے۔ کہتا جس قوم کی یہ کیفیت ہو جائے پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ملائکہ مانے فطرت کی یہ قوتیں ہیں، پہلی چیز یہ ہو جاتی ہے کہ فطرت کی قوتوں نے جو خوشگواری ہے ان کو دینی سے اس سے پہلے معلوم ہو جاتی ہے۔
مذہب کی سطح یہ ہے. ہاں لعنت اللہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا کے نظام نے جو برکات ان کو سعادات دینی تھی پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے معلوم کیا. خدا کے ہاں سے جسے آپ کہتے ہیں ملعون یوں ٹھہرے، دور ہو گئے ان نوازشات سے، ان سعادات سے، ان برکات سے، ان نتائج سے جو خدا کے نظام نے پیدا کرنے تھے. اس سے تو دور ہوئے ہی تھے. چلیے برصغیر تنزل خالص عقل کی روح سے کام لیتے تو کم از کم فطرت کی قوتوں کو ہی مسخر کر لیتے، وہیں سے کچھ قوتیں حاصل کرتے. لعنت اللہ والملائکۃ، فطرت کی قوتوں سے بھی یہ محروم ہو گئے. دنیا میں جتنی قومیں مذہب پرست رہتی ہیں عزیزان من، وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر ہی نہیں سکتی. ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. اس لیے کہ مذہب کی بنیاد اس لیے یہ ہے کہ عقل کے دیے کو گل کر دیا جائے. آج بھی تو مشہور ہے نا، دو چیزیں مذہب شریعت نہیں نہ ہوتی ہیں. شرع کی شرم نہیں ہوتی ہے تو شرع کی عقل نہیں ہوتی ہے. شرم بھی ہوتا تو بے عقل نہیں ہوتا. اور وہ کہنا نہیں شرع جانتی ہے، ٹھیک ہے شرع بے شرم کی. ان سے جب کہیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں صاحب کو سمجھائیے عقلی طور پہ، کہتے ہیں شریعت کے معاملے میں عقل کو کیا دخل ہوتا ہے. چل بھائی، جب عقل کو دخل نہیں رہے تو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ فطرت کی قوتیں کس طرح سے مسخر کی جا سکتے ہیں. یہ تو عقل کی روح سے مسخر کی جا سکتی ہیں. ملائکہ کی لعنت. اور جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ نہ تو وہ سماوی برکات سے متمتع ہو سکتی ہو کہ نظام خداوندی کا وہ نتیجہ تھا، نہ ہی فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے تو دنیا کی زمین سے بھی کام ہو جائے گی. اس کا نتیجہ ہوگا ورنہ سے اجمعین اقوام عالم کی خوشگواریاں بھی معلوم ہو جاتی ہے. وہ قوم بھیک مانگتی ہے دوسروں سے، ذلت کے ٹکڑے کھاتی ہے. وہ قوم اس سے بڑی لعنت اور کون سی ہو سکتی ہے کسی قوم کے اوپر. اور فرمایا آپ نے قرآن کیا کہہ گیا ان معاملات سے. یہ اس قوم کی کیفیت ہوتی، یہ خدا کی طرف سے یوں ہی یہ لعنتیں نہیں برستی. جزاؤہم، غور فرمائیے، ان کی اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کوئی خوشگواری کی راہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر بیٹھی ہے یہ دعائیں مانگ رہی ہے، تو کچھ کر رہی تو سب کیسے یاد ہوگا؟ کیا کرتے ہو تم؟ روش یہی اختیار کیے ہوئے ہو. چاہتے یہ ہو کہ یہ چیزیں دور ہو جائے، نہیں ہو سکتی. خالدین فیہا، اسی کے اندر رہتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جاؤ. جتنا زیادہ زور تم پہ دیا جاتا ہے اسی روش کا کہ جس روش کے نتیجے میں یہ چیزیں آئی ہوئی. غور فرمایا آپ نے؟ جہاں کہیں آپ کہیں بات سنیں گے جی مسلمانوں کی حالت دار، یہ دیکھیے سیلاب آ گیا ہے جی، بری حالت تھی. آنا کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں نے دیکھیے نا اسلام کو چھوڑ دیا، ان کی حالت بری خراب ہو گئی. امراض پھیل رہے ہیں ساتھ، ہونا کیوں نہیں ہے سر؟ انہوں نے یعنی یہ ساری چیزیں یہ کہتے چلے جائیں گے. یا پوچھئے کہ کرے کیا؟ تو جن چیزوں کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے انہیں میں اور زور دیتے چلے جائیں گے. وہی غلط عقیدے اور پختہ کرو، وہی غلط عمل اور زیادہ کرو. تھوڑا ہو گیا تم نے. کیا اس سے یہ قوم نکل سکتی ہے؟ اس کے اندر جس بات پرہیزی سے مرض ہوا ہے ہلاک، اس بات پرہیزی میں اور زیادہ ہوتے چلے جاؤ. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، تخفیف تک نہیں ہو سکتی عذاب میں. مرض میں تخفیف تو عزیزان مان اس وقت ہو کہ جو بات پرہیزی آپ کر رہے تھے اس میں کچھ کمی کیجیے تو تخفیف ہو. اس میں اگر آپ بڑھتے چلے جائیے تخفیف کیسے ہوگی اس عذاب سے؟ اور اگلی چیز ہے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. کہا یہ گیا ہوا ہے کہ شاید یہ عذاب اور یہ ثواب یہ چیزیں جو ہے آخرت کے ساتھ متعلق ہے، وہاں جا کے ہوتا ہے. اس دنیا میں یہ نہیں. قرآن کہتا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ،
اس کام کو تو پھر یہ بھی محنت نہیں کی جاتی کہ چلیے یہ زندگی ٹھیک رہے، اگلی زندگی میں جا کے عذاب ملے ان کو، یہی عذاب شروع ہو جاتا ہے ان کا۔ تو دین کے خوشگوار نتائج بھی اس دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے چھوڑنے کا جو نتیجہ ہے تباہ کن علم انگیز، وہ بھی اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ جنت اور جہنم کی ابتدا تو اسی زندگی سے ہوتی ہے، اسی زندگی اور اسی زندگی کا تو وعدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، زندگی تو مسلسل ہے، اس کے تو اس سے نخرے کیے نہیں جا سکتے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک قوم اس دنیا میں تو انسانیت میں سب سے ذلیل ترین قوم ہو، جو ہی آنکھیں باندھو خدا کی مقرب ترین قوم بن جائے۔ بلاؤن ینظرون، محنت بھی نہیں پھر ان کو، کتنی جلدی پھر عذاب۔ دیکھ رہے ہیں عزیزان من، قرآن کریم کس طرح پوری تاریخ کو، آج کی پوری تاریخ کو 2 آیتوں کے اندر اس نے سمٹا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا کہ جب یہ آیات آئی ہیں سامنے، واقعی مجھ سے سب کا تاریخ ہو گیا، لرزہ آ جاتا ہے انسان کے اوپر کہ اس حالت میں ہم ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب۔ یہ کیا شکل ہے اس چیز کی؟ کیا کوئی صورت ہے بھی یہاں سے بچنے کی؟ نکل سکتی ہے اس سے کون؟ قرآن ہے۔ ابدی مایوسیاں یہ تعریف نہیں کرتی۔ وہ جو ایک فکرہ مشہور ہے کہ ہر بچے کی پیدائش کی ثمر کا اعلان ہوتی ہے کہ فطر کبھی انسان سے مایوس نہیں ہے، خدا تو مایوسی سکھاتا ہی نہیں ہے، قرآن تو مایوسی کو کفر قرار دیتا ہے۔ اس حالت میں بھی کہا ان الذین تابوا من بعد ذلک، بچ جاؤ گے، ابدی مایوسی نہیں ہے۔ ہاں، بچنے کی راہ یہ سادہ کے معنی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کسی دوراہے پہ آپ پہنچ کے جہاں 2 راستے پھٹتے ہوں، آپ نے جس گاؤں جانا ہے وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ غلطی سے قدم آپ کا اٹھ جائے، آپ چلتے جائیں، کچھ دور جانے کے بعد آپ کو اس کا احساس ہو کہ یہ راستہ وہ نہیں ہے، وہاں پہلے آپ رکیں گے۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ غلط راستے پہ چل رہا ہوں۔ اس رکنے کے بعد پھر کیا وہاں رک جانا جو ہے آپ کو صحیح راستے پہ لے جائے گا؟ یہ پہلا احساس ہے غلطی کا۔ پھر آپ کو پلٹ کے وہیں آنا پڑے گا جہاں سے آپ غلط راستے پہ چلے تھے۔ یہ وہاں سے پلٹ کے اس مقام پہ جو آنا ہے، اسے عربی زبان میں تابع کہتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، کرنے کا کام ہے۔ وہاں اگر آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے کرتے رہے یا اللہ میری توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کھڑے رہے وہیں، پہنچ جائیں گے شام کو آپ اس گاؤں میں۔ اور اگر یا اللہ میری توبہ کر کے چلتے رہے اسی راستے پہ، الا الذین تابوا من بعد ذلک، احساس ہو جائے کہ غلط راستہ ہے، پھر پلٹے وہاں سے، پھر وہیں آئے جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا، وہاں آ گئے۔ کیا پہنچ گئے اس گاؤں میں؟ ابھی ایک منزل اور باقی ہے، وہ اصلحوا، پھر صحیح راستے پہ چلے۔ قرآن ہے عزیزاں کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ تم کرو پھر دیکھو اس کا نظام، یہ جو تمہیں اتنا نقصان پہنچا تھا اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ وہ جو تمہاری اس طرح سے نشو و نما سامان مرحمت کی کمی ہو گئی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی، لیکن پہلا جو عذاب تھا وہ بھی جزاؤہم تھا، وہ بھی تمہاری غلط روش کا نتیجہ تھا۔ اب اس کے بعد اگر پھر سے ان خوشگواریوں کو لینا چاہتے ہو تو اس کو بھی تمہاری ہی روش ہوگی جس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ سفر تو تم نے ہی کرنا ہے۔ ہر مقام پہ خدا نے یہ بات کہی ہے، عزیزان نے
دیکھیے اس مقام پر اس مایوسی کے عالم میں جن کی نگاہیں قرآن پہ نہیں تھی، انہوں نے پھر اس کے لیے گھبرا کر مایوس ہو کر کہیں یہ چیز نکالی کہ صاحب کوئی آنے والا آئے گا تو وہ کچھ کرے گا، یعنی ہم نہیں پھر بھی کچھ کریں گے. ہاری کاپر میں انتظار کھلوتے ہو اوپر اترے گا. آنے والے کی پھر شکلیں مختلف ہیں. دنیا کی ہر قوم جس نے دین کو چھوڑا تھا، مذہب کی سطح پہ اتری تھی، جب گھبرا گئی اور مایوس ہو گئی اپنی اطاعت سے زوال سے، تو انہوں نے آنے والے کا عقیدہ ایک طرف سے کیا تاکہ قوم کو کچھ حوصلہ دلائے رکھیں، فریب میں رکھیں ان کو کہ کہیں یہ کچھ چھوڑ کے بھاگی نہ جائیں. یہ ایک چیز تھی جو مذہبی پیشوائیت نے ان کے دل میں ایک فریب کے طور پہ طاری کی کہ کہیں ابدی مایوس ہونے کے بعد تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، جیسے اس دور میں ہمارے ہوا ہے. آنے والے کا عقیدہ وضع کیا گیا تھا. دنیا کے ہر مذہب میں آنے والے کا عقیدہ موجود ہے. بدھ مت والے آخری متیا بدھ کے انتظار میں ہیں، ہندو کلنگ کی اوتار کے انتظار میں ہیں، یہودی ایک مسیحا کے انتظار میں ہے. وہ مسیحا آ بھی گیا، اس کو انہوں نے بقول اپنے پھانسی پہ چڑھا دی ہے. اس مسیحا کے ماننے والے پھر حضرت عیسیٰ کی آمد کے انتظار میں ہیں. اور وہ جو آخر میں آ کے اطلاع دین اور تکمیل کر گیا ہے انسانیت کے سارے نظام کی، اس کے ماننے والے پھر انتظار میں ہیں. کیوں انتظار میں ہیں؟ جب یہ مایوسی طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر قوم کی اپنی قوت عمل شل ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ سوچتی ہے کہ مرد اب غیر برو آمد کارے بے گلب، یعنی سامنے میں کچھ کرنا چاہیے. آپ نے یہ بات سنے ہوں گے، میں نے سنے ہیں کہ امام مہدی جب تشریف لے آئیں گے اور اس کے بعد وہ اب توپوں سے لڑائی ہوگی نا، تو اتنا انہوں نے اپنے ہاں اصلاح کر لی ہے اپنے باز میں کہ وہ تیر کمان کی بجائے کہا کہ توپوں سے لڑائی ہوگی. تو وہ کہتے تھے کہ ان کی توپیں چلانے والے آسمان سے فرشتے آئیں گے، یعنی وہ بھی ہے نہیں چلیں گے. ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے اس آنے والے سے بھی کہ جا تو اور تیرا رب جا کے فرعون سے لڑے، انا ہاہنا قائد ہوں ایسے بیٹھے ہیں. وہ آئے گا، توتے فرشتے چلائیں گے. جب ملک فتح ہو جائے گا تو پھر ہم جشن منائیں گے، شادیانے منائیں گے. نعرہ تکبیر. گوان انگیز قوم کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے. وہ توپ بھی خود نہیں چلاتی، فرشتے چلاتے ہیں. یہ تھا غیر شعوری عقیدہ جس کی بنا پہ سن 65 کی جنگ میں بھی ہمارے سامنے موجود تھے وہ توتے چلانے والے. ہم نے کہا کہ نہیں صاحب یہ نہیں چلا رہے ہیں، وہ کوڑیاں والے چلاؤں گا ہے، ساری زمانیہ والے چلاؤں گے. وہ مانو آئے. آپ نے دیکھا غلط عقائد جب تک شعور کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں تو کس شکل میں سامنے آتے ہیں. سامنے دیکھ رہے تھے ہم کہ وہ خاصی وردی والے تھے جو چلا رہے تھے، کہتے تھے کہ نہیں یہ تو سفید اماموں والے تھے جو چلا رہے تھے. غیب سے آئے گا کوئی تو یہ کچھ کرے گا. یہی عقیدہ ہے کہ جس نے مجددیت سے کہیں عقیدہ پیدا کیے، کہیں نبوت جدیدہ سے عقیدے پیدا کیے. مایوسی کی چیزیں ہیں یہ یاد رکھیے. قرآن نے یہ نہیں کہا. باقی کہنے کے لیے یہ تھی مایوسی، اس کے لیے ایک نبی کی ضرورت تھی کہ ان کے پاس خدا کا پیغام بینات موجود نہیں تھے اپنی اصلی شکل کے اندر. قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ اس لیے رکھا گیا ہے کہ کسی دوسرے آنے والے کی ضرورت باقی نہ رہے. بینات موجود ہے. بات اگلی صرف یہ ہے کہ اس نظام کو عملاً تم متفقن کر لو، وہی نتائج پیدا ہو جائیں گے. سر آنے والے کا سوال کہاں ہے؟ اسی لیے قرآن نے اس عذاب سے نکلنے کے بعد یہاں یہ نہیں کہا کہ ٹھہر جاؤ ایک ہم اور نبی بھیجیں گے، وہ آپ کو نکالے گا. کہ کہا اللہ جینا تابو، اللہ جینا تابو جمع کے سارے سیکھے ہیں، تم نے یہ کچھ کرنا ہے. پھر پلٹ کے آ جاؤ. واصلہ ہوں فإن اللہ غفور رحیم، یہی کہتے تھے نا. آپ نے دیکھا کہ کسی غیب سے آنے والے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تم غلط راستے پہ چلے، تم وہاں سے پلٹ کے صحیح راستے کی اوپر آ.
غلط راستے پہ چلنے کے وہ نتیجے تھے، صحیح راستے پہ چلنے کا یہ نتیجہ ہے. بینات تمہارے پاس موجود ہے، صحیح راستہ آج اختیار کر سکتے ہیں. قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب بھی یہ کام ہوش مند ہو جائے، محفوظ کر لے اپنی غلطی کو، یہ صحیح راستہ اختیار کر لے. راستہ تو موجود ہے وہاں سے، وہ نہیں گم ہوا. لیکن اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اس ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار یعنی غلط راستہ اختیار کیا، اس کا احساس بھی ہوا کہ ہم ذلیل ترین قوم ہے. یہ احساس اتنا عالمگیر ہے، کہیں دو مسلمان آپس میں ملے، آپ دیکھیں گے کہ وہ مرثیہ پڑیں گے اپنی. ساری قوم مرثیہ پڑ رہی ہے، سارا عالم اسلام اپنا نوحہ خواہ آپ ہو گیا ہوا ہے. یہ کیفیت احساس کی ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد کفر کی یہ کیفیت بعد ایمانہم، لیکن ثم ازدادوا کفرا، اور اسی راستے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں کہا تھا نا کہ جو لوگ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا وہ نکل سکیں گے. کہا جن کی کیفیت یہ ہو، کفر اختیار کیا، غلط روش اختیار کی، اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. لن تقبل توبتہم، اور کھڑے ہوئے توبہ توبہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ توبہ قبول ہو جائے گی. یعنی راستہ وہی جو غلط ہے اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ. وہ کہتے ہیں یہ کیفیت اولئک هم الضالون، انہیں کو تو گمراہ کہتے ہیں. غلط راستے کے اوپر ثم ازدادوا کفرا، کیسا عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے ہماری حالت کا. ہر شخص محسوس کر رہا ہے غلط راستے پہ چل رہا ہے، ہر شخص اسی راستے کے اوپر اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے زبان سے توبہ میری استغفر اللہ. کہتا ہے یہ چیز بھی کبھی اس طرح کی توبہ بھی قبول ہوا کرتی ہے. توبہ کو تو مانے یہ تھے کہ عملاً پلٹ جاؤ اس راستے سے، اسی راستے کے اوپر آ جاؤ. کہتا ہے جن کی کیفیت یہ ہے اولئک هم الظالمون، یہ کیفیت نہیں. بڑھتے چلے جائے تا آ کے پھر موت آ جائے. جب موت آ جائے تو اس کے بعد تو پھر کوئی باقی گنجائش نہیں رہتی، امکان ہی نہیں رہتا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اس کے بعد پھر یہاں تو امکان تھا کہ ابھی چلنے کی طاقت تھی. جو غلط راستے پہ چلتا چلتا مر گئے سڑک کے کنارے، وہ کس طرح سے گاؤں پہنچ جائے گا؟ جیل میں ہو 10,000 کے نوٹ، قرآن کہتا 50,000 کے کیوں نہ ہو، کوئی فائدہ ہی نہیں دیں گے. وہی پلٹنے کے لیے اگر کھڑا ہو جاتا، ادھر سے بس کوئی آ جاتی، پیسے جیب میں ہوتے، وہ بس والے کو کرایا دیتا، پلٹ کے آ جاتا، پیسے بھی کام دیتے. تو اگر جیب میں پیسہ رکھتے ہوئے پلٹا نہیں ہے اور مر گیا ہے، 10 لاکھ روپے بھی جیب میں ہوگا، قرآن کہتا فائدہ کیا ہے؟ یہ زمین کے وزن کا سونا بھی دے دیا جائے، اس کے بعد یہ کفارہ نہیں ہو سکتا. یہ توبہ کا امکان اس وقت تک ہے جب تک عمل کی گنجائش ہے. یاد رکھیے عزیزان من، یہ جو آخری وقت میں کہتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ توبہ کر، وہ سمجھتے ہیں کہ آخری وقت میں آخری سانس میں یا اللہ میری توبہ کہا، دم برابر ہوا، بخشا گیا. قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ جب موت سامنے آ جائے تو اس وقت کی توبہ کچھ کام نہیں دیا کرتی، اس لیے کہ توبہ منہ سے چند لفظ نکالنے کا نام نہیں ہے. توبہ تو اپنے غلط روش کے عملاً ازالے کا نام ہے. اور جب عمل کا امکان ختم ہو جائے، گنجائش ختم ہو جائے، اس کے بعد توبہ کے معنی کیا ہے؟ اسی لیے یہ کہا کہ وہ لوگ جو اسی غلط روش پہ چلتے جائیں تا آ کے موت آ جائے ان کو، تو اس کے بعد پھر وہ سارا ہی جتنا سرمایہ جمع کیا ہوا تھا اتنا اس سے کہیں زیادہ بڑا ساری دنیا کی دولت
اگر وہ دے کر چاہیں کہ پھر وہ ان کا کفارہ بن جائے، نہیں بن سکتا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا درد انگیز عذاب ہے۔ کتنی دولت کے ڈھیر پاس ہیں اور پھر ذرا سی تخفیف نہ ہو اس عذاب میں، کتنا یہ عذاب علیم یہاں کہا ہے، علم انگیز دردناک عذاب ہے یہ چیز۔ ان کو یہ عذاب وما لہم من ناصرین، اور کوئی پھر اس وقت مددگار بھی نہیں ہو سکتا۔ خود پلٹنے والے کے تو مددگار کچھ ہو سکتے ہیں، ساتھی کو مل جائے، کوئی سواری راستے میں مل جائے، کمزور ہے لڑکتا ہوا چلا آ رہا ہے، کوئی رحم کھا کے اپنے ساتھ سوار کر لے، کوئی دوستی مل جائے، جو اس حالت کے اندر سڑک کے کنارے مر جائے اور مردہ کی حالت میں ہو، نہ اپنا روپیہ کام دے سکتا ہے، نہ کسی رفیق کی وہاں مدد کام دے سکتی ہے، پھر تو وہ منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ عزیزان مان، لہذا قبل اس کے اس قوم کو وہ کیفیت آ جائے جسے قرآن نے ابدی موت کہا ہے، اور قرآن نے قوموں کی ہلاکت جو کہا ہے وہ اس مقام پہ کہا ہے جہاں پھر بازیابی کی ان میں کا امکان نہیں رہتا قوم میں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی داستانیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ختم ہو جاتی کہ معنی یہ نہیں کہ اس کا کوئی ایک متنفس باقی نہیں رہتا، نسلیں تو باقی رہتی ہیں اس قوم کی، لیکن زندہ اقوام کی صف میں ان کا نام باقی نہیں رہتا، ان کی داستانیں جو گزشتہ ماضی کی ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں، جیسا ہمارے ہاں ہو چکا ہے۔ جب بھی کسی مسلمان سے ان لوگوں سے بات کیجیے مگر پرست طبقہ سے، ہمیشہ ماضی کی داستانیں سنائیں گے، اپنے حال کے اوپر ہمیشہ ماتم کریں گے۔ لیکن خیر، میں تو ان میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ ابدی موت اور ہلاکت آ گئی ہے اس قوم کو۔ یہ احساس تو ابھی ہے ان کا کہ ہماری حالت بڑی ہی درد انگیز اور عبرتناک ہے، قرآن بھی ان کے پاس موجود ہے، کہیں بھی یہ چیز ان کے سمجھ میں یہ بات اگر آ گئی نا تو یہ ایک کرنے کی چیز تھی، یہ پھر اپنے نتائج ان کو دے دیں۔ قرآن کا محفوظ ہونا ہمیں ابدی مایوسی کے جہنم میں نہیں دھکیل سکتا دیوانے پر، لیکن اگر وہ ابدی موت آتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آج یہ توبہ کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ یہ جتنے غلط روش ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ آج کے معاشرے میں بڑی خرابیاں ہیں، بڑی برائیاں ہیں۔ رپورٹ اس میں مرتب کیجیے تو ہزاروں صفحوں کی مرتب ہو جائے، سمٹا کے لائیے تو بات ایک ہی ہے کہ یہ حوث زار اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی ویلیو یا قدر باقی نہیں قوم کے اندر رہی، سمیٹنے کی عادت۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے، سمیٹتا چلا جائے، لیتا چلا جائے۔ عزیزان من، بڑی غور طلب چیز ہے، قرآن نے علاج بتا دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس حالت میں توبہ کیا ہوگی تمہاری، پلٹنا کیا ہوگا۔ غور کیجیے گا کہ قرآن کس طرح سے اس علت و مرض کے اوپر